إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ساری تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا اور اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. لاکھوں کروڑوں انگینی درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس ساری دنیا کے لیے آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر بنا کر کے روانہ فرمایا. محترم حاضرین، نوجوان دوستوں، بزرگوں، معزز خواتین اسلام، خطبہ مسنہ کے بعد سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 آپ احباب کے سامنے پڑھی گئی ہے. آج کے خطبے میں انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ اہم باتیں آپ احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ باتیں کہی اور سنی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو، پھر آپ تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین، اللہ کا بڑا شکر و احسان ہے، اس کا فضل تھا کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو عطا فرمایا. رمضان کا مہینہ جیسا کہ بارہا آپ نے رمضان کے مہینے سے پہلے بھی اور رمضان کے مہینے میں بھی آپ نے سنا کہ رمضان کا مہینہ جس کی زندگی میں آیا اور جس سے رمضان کا مہینہ ملا وہ انسان خوش نصیب انسان ہے. خوش نصیبی کی علامت ہے، یہ خوش نصیبی کی بات ہے جس سے رمضان کا مہینہ ملا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ تمام کو یہ رمضان کا مبارک مہینہ اور نیکیوں کا موسم بہار اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. اور اللہ رب العالمین کا یہ فضل رہا کہ پروردگار نے ہمیں صحت و عافیت کے عطا فرمائے. صحت و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رمضان کے مہینے میں عبادتیں کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے،
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نعمت ملنے کے بعد اس نعمت کا اللہ تعالیٰ کے دربار میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ رمضان چونکہ ایک اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک انعام تھا اور سمجھو کہ ایک بہت بڑا تحفہ تھا مومنوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ کتنے احباب تھے جو تمنا کر رہے تھے، جن کی آرزوئیں تھیں، جنہوں نے پروگرام بنائے، منصوبے بنا رہے تھے، رمضان کے مہینے میں ہم یہ عبادتیں کریں گے، فلاں کریں گے، لیکن رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کتنے احباب تھے رمضان کے مہینے میں دنیا سے رخصت ہو گئے، کتنے احباب تھے بہت روزہ رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، حادثے کا شکار ہو گئے، ہسپتالوں کے اندر زیر علاج رہے۔ دیکھا اب ہم سب نے تو میرے بھائیوں عبادت نہیں کر سکے جیسے وہ عبادت کرنا چاہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو موقع دیا، صحت دی، تندرستی، عافیت، سلامتی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کا موقع دیا، قرآن کی تلاوت کا موقع دیا، ذکر و اذکار کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا، راتوں میں جاگ کر قیام اللیل، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع ہمیں دیا۔ یہ سارے کے سارے جو نیکیوں کے کام کے اللہ تعالیٰ موقع ہمیں دیے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب سے پہلے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 13ویں پارے سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کو پا کر شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں عطا کریں گے۔ تو پہلا اہل ایمان کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ چونکہ سلامتی کے ساتھ عبادتوں کے ساتھ گزرا ہے، اللہ کے دربار میں سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا اور کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے لقمان کو حکمت دانائی عطا فرمائی، انشکر للہ، ہم نے ان سے کہا کہ اے لقمان تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی نعمت ملی فوراً اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنے سے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا کام جو ہم تمام کو کرنا ہے وہ یہ ہے اللہ کے دربار میں جو نیکیاں ہم نے کی رمضان کے مہینے میں، جو محنتیں کی، جو عبادتیں کی، جو ریاضتیں ہم نے کی، راتوں میں جاگا، قیام اللیل، قرآن کی تلاوت، رویا، توبہ کیا، استغفار کیا، جو نیکی کے خیر کے کام ہم کرتے رہے، یہ نیکی کے کام کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو نیکی کرنے کے بعد خاموش نہیں بیٹھنا، خاموش نہیں رہنا چاہیے کہ ہم نے نیکی کر دیا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دیا، نماز پڑھ دی، روزے رکھ لیے، فلاں کر لیے۔ ہمارے اسلاف کے تعلق سے آتا ہے ہمارے اسلاف 6 مہینے تک ان اعمال کی قبولیت کے لیے جو رمضان میں انہوں نے کی اللہ تعالیٰ سے 6 مہینے تک دعائیں کرتے تھے، وہ 6 ماہ تک مسلسل دعائیں کرتے کہ پروردگار رمضان کے مہینے میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں اللہ تو ان عبادتوں کو قبول فرما۔ اہل ایمان ڈرتے رہتے ہیں، یہ اہل ایمان کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے بیان فرمائی، مومن ڈرتے رہتے ہیں۔ کیسے ڈرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، مومن وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ پڑھ کر اللہ کے نبی نے سنائی سب کو، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیارے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں جو نیکی کرتے ہوئے، خیر کے کام کرتے ہوئے، ثواب کے کام کرتے ہوئے، صدقات و خیرات کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں؟ کیا وہ لوگ چوری کرنے والے ہیں، شراب پینے والے ہیں؟ جو لوگ ڈر رہے ہیں یہ شراب پینے والے، چوری کرنے والے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے صدیق کی بیٹی جو تم سمجھ رہی ہو وہ اس کا معنی مطلب نہیں ہے،
بلکہ اس کا صحیح معنی مطلب یہ ہے یہ وہ لوگ ہیں یصومون روزہ رکھتے ہیں، ویصلون نماز پڑھتے ہیں، ویتصدقون اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن ڈرے رہتے ہیں کہ کہیں ہماری نیکیاں بیکار نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اگر رد کر دیں، اللہ کے دربار میں اگر یہ قبولیت کا درجہ حاصل نہ کر سکیں تو ہماری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اس لیے کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے رہتے ہیں وقلوبہم وجلہ۔ یہ اہل مومنوں کی علامت صفت بتائی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں۔ تو رمضان میں جو ہم نے عبادتیں کی ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دوسرا اللہ کے دربار میں ان اعمال کی قبولیت کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید آپ اٹھا کر پڑھتے ہیں، پہلا پارہ سورہ بقرہ اٹھائیں، پہلا پارہ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ، باپ بیٹے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کرتے فرمایا ہم نے ابراہیم کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو، اور ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، ملک شام سے آئے تھے، اور بیٹے سے ملاقات کیا، انہوں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ باپ بیٹے دونوں نے مل کر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، باپ بیٹے دونوں نے مل کر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی اس کے بعد انہوں نے باپ بیٹے نے مل کر کے اللہ سے دعا فرمائی۔ بڑی پیاری دعا ہے وہ دعا، عام دعاؤں کے در لوگ اسے پڑھتے ہیں۔ کیا دعا کی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور تعمیر مکمل ہوئی، انہوں نے دعا کرتے ہوئے فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تیرے حکم پر ہم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر تو کی ہے، اے اللہ تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما، اس عمل کو قبول فرما۔ قبولیت کے دعا کرنا چاہیے۔ آپ کسی غریب کو دے رہے ہیں اور غریب کو آپ نے پیسہ دیا ہے، بھوکے کو کھانا کھلایا، پیسے کو پانی پلایا آپ نے، کسی ننگے بدن والے کو کپڑا پہنایا آپ نے، آپ حقوق العباد ادا کر رہے ہیں، حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں۔ عمل کرنے کے بعد، نیکی کا کام کرنے کے بعد فوراً اللہ رب العالمین کی دربار میں اس عمل کی قبولیت کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے میں نے سورہ حامیم سجدہ کی پڑھی، آیت نمبر 30، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ دیکھو مومن کیسے ہوتے ہی، دیکھیے مومن کیسے ہوتے ہیں، کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو آج کیا چھوڑ دیا ایسے نہیں۔ مومن کیا ہے؟ آج نیکی کا کوئی کام شروع کرتا ہے اسے مسلسل کرتا ہے، اس کی پابندی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو ایسے ہی عمل قبول ہے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک محبوب عمل وہ ہیں جو مسلسل کیے جائیں، ہمیشہ کیے جائیں، پابندی سے کیے جائیں، مسلسل کیے جائیں، اس میں تسلسل ہونا چاہیے، مداومت ہونی چاہیے، ہمیشگی ہونی چاہیے۔ اللہ کو ایسا عمل قبول ہے، ایسا نہیں کہ آج جوش میں آ گئے، آج عمل کر لیا کل چھوڑ دیا، آج کوئی پریشانی آئی آ کر جو ہے مسجد میں پہلی صف میں کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد سے پھر مسجد سے غائب، کوئی بیماری آ گئی رونے لگے اس کے بعد پھر رونا بند اللہ تعالیٰ کے دربار میں، نہیں، ایسا نہیں۔ آپ کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں، آپ کوشش یہ کریں کہ اسے مسلسل کریں، اگرچہ کہ وہ تھوڑا عمل کیوں نہ ہو، مختصر کیوں نہ ہو۔ آپ رات میں اٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے رمضان کے مہینے میں، گھر بار کو چھوڑ کر کے مسجدوں میں آ کر کے راتوں میں جاگنا، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، رات میں 2 بجے 3 بجے 4 بجے بنگلور میں ایک مسجد ہے چھوٹی 4 مینار، 12:30 بجے قیام اللیل شروع ہوتا وہاں، 12:30 12:30 بجے، اور ختم کب ہوتا ہے؟ 3:40 کو جو ہے قیام اللیل ختم ہوتا ہے۔ 2 رکعت، پہلے 2 رکعت 40 پر 2 منٹ 40 پر 3 منٹ کے ہوتے ہیں، 2 رکعت۔ میرے بھائیو یہ پورے قیام اللیل میں 8 رکعت میں 2.5 پارہ قرآن، نوجوانوں کی تعداد
لوگ آپ سنے تو تعجب کریں گے، کیا مول صاحب یہاں 2 منٹ زیادہ ہو گئے تو امام صاحب کو بولتے کیا بھی قیام لمبا کر دینا، پیروں میں درد آ رہا ہے۔ وہاں حالت یہ ہے کہ نوجوان طبقہ امام صاحب کے پیچھے بیٹھنے کے لیے قیام اللیل میں 11 بجے آ کر بیٹھا ہوا ہے، کم عمر کے 18 سال 20 سال 22 25 سال کے، پوری مسجد بھری ہوئی ہے رات میں۔ تعجب کریں گے آپ، پوری مسجد کا اگر جائزہ لیں گے 95 میں بتا رہا 97% نوجوان، بوڑھے لوگ 60 سال کے 70 سال کے 3% نظر آئیں گے، بس اس میں بھی چند احباب کرسیوں پر بیٹھے ہوئے نظر آئیں۔ میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں، راتوں میں جب رمضان کے مہینے میں وہ جوش، وہ جذبہ عبادت کرنے کا، جاگنے کا، قیام اللیل کا، دعا کرنے کا، قرآن پڑھنا، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، جب آپ راتوں میں اتنی محنت کر رہے تھے، آپ اٹھیے، عام دنوں میں بھی اٹھیے، آپ کم سے کم 2 رکعت پڑھیے، کم سے کم 8 رکعت نہیں پڑھ سکتے آپ، اتنا لمبا قیام نہیں، کم سے کم 2 رکعت آپ پڑھیے۔ آپ سحری کے لیے اٹھتے تھے نا، اب وہ اٹھیے، وہ اس وقت میں اٹھیے، 2 رکعت نماز پڑھے، پابندی سے پڑھیے اسے۔ اللہ رب العالمین کو ایسا عمل بہت پسند ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا، سورہ حمیم سجدہ آیت نمبر 30 میں، ان الذین قالوا، جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ، اللہ پر ایمان لا، اقرار کیا، اسے معبود برحق مانا، اور اس کے بعد کہا ربنا اللہ، ثم استقاموا، پھر اس پر مضبوطی سے جم گئے، مضبوطی کے ساتھ جم گئے، ڈٹ گئے، جم گئے، طوفان آئی، آندھی آئے، فتنے آئے، آزمائش آئی، کچھ بھی ہوا، توحید کو چھوڑا نہیں، توحید پر مضبوطی سے جمے رہے، ڈٹے رہے، مضبوطی سے قائم رہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، جو لوگ اللہ سے وعدے کرتے ہیں، رمضان میں وعدے کیے نا، ہم روئے نا اللہ کے دربار میں، اللہ نہیں، ہم سے غلطیاں ہو گئی، گناہ ہو گئے، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں چھوٹے بڑے گناہ ہم سے ہو گئے، اللہ تو معاف کر دے، معاف کر دے، روئے، آئندہ غلطیاں نہیں کریں گے، سستی نہیں کریں گے، کاہلی نہیں کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، تیرے حکام پر عمل کریں گے۔ وعدے جو کرے ان وعدوں کو پورا کرنا ہے، ان وعدوں کا لحاظ ہمیں رکھنا ہے، اور سال کے بقیہ 11 مہینوں میں اس پر عمل کرنا ہے، ان وعدوں کا پاس و لحاظ ہمیں رکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، تم استقاموا، پھر اس پر مضبوطی سے قائم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، سبحان اللہ، کیا مقام ہے دیکھو، استقامت جسے کہتے ہیں، استقامت۔ سفیان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اگر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے ایسی بات آپ بتائیے، ایسی بات آپ مجھے بتائیے، پھر کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے مجھے، پیارے نبی نے فرمایا قل آمنت باللہ، کہو کہ میں نے اللہ پر ایمان لایا، قل آمنت باللہ، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر مضبوطی سے جم جاؤ، مضبوطی سے جم جاؤ، آزمائشیں کچھ بھی آ جائے اللہ پر سے ہمارا ایمان ہٹنا نہیں چاہیے، مضبوطی سے، استقامت اسے کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، جو لوگ عبادت رمضان میں کرتے رہے، اس پر جو اگر قائم رہے، بقیہ 11 مہینوں میں بھی اس پر مضبوطی سے جمے رہے، نمازوں کی پابندی رمضان میں کی، بقیہ 11 مہینوں میں بھی نماز کی پابندی کر رہے، رمضان کے مہینے میں فرض روزے رکھے، بقیہ 11 مہینوں میں نفل روزوں کا اہتمام ہو رہا ہے، پیر کا دن، جمعرات کا دن کا روزہ اللہ کے نبی رکھتے تھے، چاند کی 13 14 15 تاریخ کا روزہ اللہ کے نبی رکھتے تھے، عرفہ کا روزہ اللہ کے نبی رکھتے تھے، عاشورہ کے روزے اللہ کے نبی رکھتے تھے، یہ روزوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت رمضان میں کر رہے تھے، بقیہ 11 مہینوں میں بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے، رمضان کے مہینے میں رونا اللہ کے دربار میں، توبہ استغفار کا اہتمام کر رہے تھے، بقیہ 11 مہینوں میں بھی اللہ رب العالمین کے دربار میں توبہ استغفار کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو جو لوگ یہ اس طرح کی پابندی کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے خصوصی فرشتوں کا ان پر نزول ہوتا ہے، خاص فرشتے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، کب؟ موت کے وقت میں جب روح نکلنے والی ہوتی ہے،
روح نکلنے والی ہوتی ہے، ملک الموت آ رہے ہیں ابھی روح نکالنے کے لیے، اور اس سے پہلے ہمارے عمل کے حساب سے فرشتے روح کو لے جانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ جن کا انتقال ہوتا ہے نا، آپ دیکھیے، آپ جن کا انتقال اگر قریب کبھی آپ رہے ہوں، کبھی کسی کا انتقال آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، آپ دیکھا ہوگا کہ بالکل آخری وقت میں جو ہے آدمی کی نگاہیں کبھی جو ہے چھت پر ٹک جاتی ہے، کبھی دروازے پر، کبھی دریچے کے پاس، کبھی کدھر ایک جگہ پر ٹک جائے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ملک الموت کو دیکھ لیتے ہیں، وہ اس کے بعد ان کی زبان نہیں کھلتی، بند۔ میرے بھائیو، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ تتنزل علیہم الملائکہ، کچھ فرشتوں کو بھیجتے ہیں فوراً، اور فرشتے آتے ہی کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ تین چیزیں ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، تین باتیں وہ فرشتے آ کر تین خوشخبریاں دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، اللہ آگے کے مراحل کو یاد کر کے اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آگے کے مراحل کو، قبر کا مرحلہ کیسے ہوگا اور وہ کیسی زندگی کیا ہوگا، فلاں ہوگا، نہیں، اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ دین پر جمے رہے ہیں نا، استقامت تم نے اختیار کی، مضبوطی سے دین پر جمے تھے۔ پہلی خوشخبری کیا ہے؟ اللہ تخافوا۔ اب اس کے بعد کے مراحل کو یاد کر کے ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ولا تحزنوا، بیوی بچوں کو جو چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، آدمی دنیا میں کیا کہتا ہے؟ ارے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہی جی، مر گیا تو کون دیکھے گا بچوں کو، میرے گھر والوں کو کون، میرا گھر کیسا چلے گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ ہر انسان یہی فکر کرتا ہے بچوں کے تعلق سے، میں چلے گا تو کون دیکھے گا، کون میرے بچوں کی تعلیم، ان کے کھانے پینے رہنے سے ان کا کون دیکھ بھال کون کرے گا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آگے کے مراحل کو یاد کر کے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اپنے بچوں کو جو چھوڑ کے جا رہے ہو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، گھر والوں کو جو چھوڑ کے جا رہے ہو، اب غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں، توحید پرست ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے گھروں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ لیتے ہیں، اللہ انتظام کر دیتے، اللہ راستے پیدا کر دیتے۔ بچوں کی حفاظت، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، کھانا، سب کچھ اللہ کی ذمہ ہے۔ اب ڈرنے کی، غم کرنے کی کوئی بات نہیں۔ وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور تیسرا پیغام سناتے ہیں جنت کی۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بشارت دی ہے، تم یہاں سے جنت میں داخل ہونے والے ہو۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے میرے بھائیوں، کتنا بڑا مقام ہے ان لوگوں کا جو دین پر قائم رہتے ہیں، مضبوطی سے جمے رہتے ہیں، اور مرتے دم تک اس پر قائم رہتے ہیں۔ کوشش یہ کرو، آپ رمضان میں جو ماحول تھا وہ ماحول ہماری زندگی میں ہمیشہ ہونا چاہیے، ہمیشہ ہونا چاہیے۔ کوشش یہ کرو، آپ جیسے نمازوں کے لیے آپ دوڑ دوڑ کر آتے تھے، آپ تجارت کر رہے تھے، آپ آفس میں تھے، ضرور آفسوں میں تھے، کاروبار کر رہے تھے، دکان میں تھے، سب کچھ ہے۔ آپ رمضان میں کیا کرتے؟ اذان کا وقت ہوتے ہی آپ جلدی جلدی اپنے کاموں سے فارغ ہو کر مسجد کو آ جاتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی تھی، فجر کی نماز میں مسجدیں بھر جاتی تھی، ہاں جگہ نہیں ملتی تھی لوگوں کو۔ ظہر کی نماز میں مسجدیں بھری رہتی ہیں، تراویح میں سبحان اللہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے۔ حالانکہ وہ کون لوگ ہیں نماز پڑھنے والے؟ وہی محلے کے احباب ہیں، گھر وہی ہیں، وہی لوگ عام دنوں میں عشاء کی فرض نماز کو نہیں آنے والے، تراویح کے لیے دوڑ دوڑ کر آ رہے ہیں، دکان بند کر کے آ رہے ہیں، پلاننگ کر کے آ رہے ہیں، میں پہلے جا رہا ہوں، میں تراویح پڑھ کے آ جاتا ہوں، بعد میں تم فلاں مسجد کو چلے جاؤ تراویح پڑھنے کے لیے۔ اتنا اہتمام ہو رہا ہے میرے بھائیوں، کتنا پیارا ماحول تھا رمضان کے مہینے میں۔ اللہ تعالیٰ کی برکتیں، سبحان اللہ، گھروں میں برکتیں، تجارتوں میں برکتیں، ہمارے رزق میں برکتیں، اور مسجدوں کے اندر برکتیں، ہر جگہ برکت کا ماحول۔ اگر اللہ کی عبادت کا وہی ماحول رہا، قسم اللہ کی، سال کے 12 مہینے بھی یہ برکت ایسی رہیں گی، سال کے 12 مہینے میں بھی برکتیں ویسی رہیں گی۔ لیکن ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم رمضان میں جو جوش جذبہ ہم دکھاتے ہیں، رمضان کے جاتے ہی وہ جوش جذبہ ختم ہو جاتا۔ میرے بھائی، یہ استقامت اسے نہیں کہتے،
اسے منافقت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ واضح اگر میں بولوں اسے منافقت کہتے ہیں. یہ رمضان کے مہینے میں اتنا جوش جذبہ اور رمضان کا مہینہ گزرتے ہی مسجد کو ویران کر دینا یہ کسی مسلمان کے لیے لائق نہیں ہے, سچے مسلمان کے لیے لائق نہیں. آپ کو 2-3 مثالیں میں دوں گا اور بات کو آگے بڑھاؤں گا, وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. دیکھیے اللہ کے نبی کے صحابہ, پیارے نبی ایک مرتبہ بولے اب میں آج خطبہ دے کر گیا, آئندہ جمعہ کوئی اور آئیں گے, رمضان میں کوئی آ کر خطبہ دیے, بار بار نماز کے تعلق سے ابھار دے, پھر بھی ہمارا ماحول کیا ہے؟ سستی کاہلی کا ہے. جمعہ میں جلدی آنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا. قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اللہ نے فرمایا جمعہ کے دن کیا کرو؟ جلدی کرو, اذان ہوتے ہی دوڑ کر آؤ, کاروبار سب چیز بند ہو جانا چاہیے, مسجد میں حاضر ہونا چاہیے, خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد میں آ جانا چاہیے. کس کا حکم ہے یہ؟ اللہ کا حکم ہے. یہ کسی کمپنی کے اونر کا حکم ہو تو کیا کرتے لوگ؟ 9 بجے آ جانا, 9:01 اندر آئے تو انٹری نہیں بولے کیا کرتے؟ 15 منٹ پہلے باہر آتے وہاں. یہ اللہ کا حکم ہے, یہ خالق اور مالک کا حکم ہے, ساری کائنات کو چلانے والا, ساری کائنات کو اس کی قبضے میں ہے, وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. ایسے خالق اور مالک کا حکم ہے پہلے آؤ. لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہم جمعہ کی تیاری کب کرتے ہیں؟ 12 بجے. اب جمعہ کا خطبہ شروع ہونے کے لیے آدھا پونا گھنٹہ ہے, چلو جلدی نہانے کے لیے جاؤ, جلدی تیاری کرو, فلاں کرو. نہیں, جمعہ کی تیاری فجر سے ہونی چاہیے. فجر کی نماز کے بعد سے جمعہ کی تیاری ہونی چاہیے اور جلد سے جلد مسجد میں حاضر ہونے کی کوشش کرنا چاہیے. فضائل اللہ کے نبی نے بیان, ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے بیان کر دیا, صحابہ نے زندگی بھر اس پر عمل کیا, زندگی بھر صحابہ نے عمل کیا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے تعلق سے اللہ کے نبی کو رپورٹ ملی کہ وہ رات میں قیام کم کرتے ہیں, رات کی نماز, تہجد کی نماز کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے. میں بھی آپ بھی جائزہ لیں, میں بھی آپ بھی اپنا جائزہ لیں, محاسبہ کریں کہ رمضان چھوڑ کر کے غیر رمضان میں بقیہ 11 مہینوں میں ہمارے تہجد پڑھنے کا ماحول کیا ہے؟ کب اٹھتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ کتنا اہتمام ہم کرتے ہیں؟ بزرگ احباب کتنا اٹھتے ہیں؟ کیونکہ بڑے گھر کے اگر اٹھیں گے تو گھر میں ماحول بنتا ہے. گھر کے بڑے اگر اٹھے نا تہجد کے لیے, اس کا اثر بیوی پر ہوتا ہے, بچوں پر ہوتا ہے, گھر میں ماحول بنتا ہے. گھر کا بڑا ہی اگر سوتا رہے, گھر کے اندر دینداری کہاں ہے کہ ماحول کیسے بنے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی ایک صحابی کے تعلق سے, وہ کبھی نماز تہجد پڑھتے ہیں, کبھی چھوڑ دیتے, کبھی پڑھتے کبھی چھوڑ دیتے. اللہ کے نبی نے ان کو بلایا, اللہ کے نبی نے ان کو بلا کر فرمایا یا عبداللہ لا تکن مثل فلان, اے عبداللہ تم اس آدمی کی طرح مت ہو جانا جو کبھی رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے اور پھر جو ہے چھوڑ دیتا ہے, کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے. آپ نے فرمایا قیام اللیل کا اہتمام کرو, تہجد کی پابندی کرو, اس کا اہتمام کرو, پابندی سے پڑھا کرو. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی نے جس دن بلا کر مجھے سمجھایا, نصیحت کیا, آج تک میں نے کسی رات جو ہے اس قیام اللیل کو نہیں چھوڑا ہے. میں نے ایک رات بھی نہیں چھوڑا ہے میں نے. بھائیو اسے کہتے ہیں عمل کرنا. ہم سنتے زیادہ ہیں, سننے کا جذبہ, بھائی فلاں مولوی صاحب کو بولا جی, فلاں مولوی صاحب یہ جلسے رکھو جی, فلاں اجتماع رکھو جی, فلاں بولو. بھائی آ رہے ہیں علماء بیان کر رہے ہیں, آپ سن, کہاں تک عمل کر رہے ہیں ہم؟ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس تعلق سے سوال بھی کریں گے نا, ماذا عمل فیما علم. جو 5 سوالات ہوں گے, جب تک ان 5 سوالوں کے جواب بندہ نہیں دے گا قدم تک ہلا نہیں سکے گا وہ. ان 5 سوالوں میں آخری سوال کیا ہے؟ ماذا عمل فیما علم, کتنا عمل کیا؟ جو دین کی باتیں سنتا تھا اس پر عمل کہاں تک کیا تو نے؟ خالی مزے لینے کے لیے سنتا رہا نہیں. تو میرے بھائیو اللہ کے نبی کی تربیت ایسی تھی, آپ اس انداز سے صحابہ کی تربیت فرما دیں. ایک مرتبہ آپ نے سمجھا دیا, زندگی بھر اس کی پابندی کرو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے, صحیح بخاری کی غالباً روایت ہے جی, صحیح بخاری کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی ثلاث, اللہ کے میرے خلیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی بلا کر وصیت فرمائی.
وصیت نصیحت وصیت بہت اہم ہوتی ہے. پیارے نبی نے وصیت کی مجھے. فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ 3 باتوں کی جو وصیت فرمائے اللہ کی نے، وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ 3 باتیں میں تم کو بتا رہا ہوں، زندگی بھر اس کا اہتمام کرنا، پابندی کرنا. کون سی 3 چیزیں دی؟ اللہ کے نبی نے اشراق کی نماز کا اہتمام کرنا. اشراق فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد سے تقریباً پونا گھنٹہ مسجد میں بیٹھے رہنا. پونا گھنٹہ 50 سے سمجھو کہ 1 گھنٹہ ہو جاتا تقریباً. 1 گھنٹہ مسجد میں بیٹھے رہنا انتظار میں. سورج طلوع ہونے کے 12-15 منٹ کے بعد جو ہے اشراق کی نماز 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھنا. بڑی فضیلت ہے اس کی. اللہ کے نبی نے بتایا جو آدمی فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، کسی سے گفتگو نہ کرے، سورج بلند ہونے کی تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ رب العالمین مکمل ایک حج اور عمرے کا ثواب اللہ سے عطا فرماتا ہے. جو حج کا ثواب ہے، ایک عمرے کا ثواب، مکمل ایک حج اور مکمل ایک عمرے کا حج ثواب اللہ رب العالمین سے عطا فرماتا. اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ اشراق کی نماز کا اہتمام کرو. دوسرا اللہ کے نبی نے کہا کہ ایام 20 کے روزے رکھو. چاند کی جو 13, 14, 15 تاریخ، چاند کی 13, 14, 15 تاریخ، اسے کہتے ہیں ایام 20. پیارے نبی نے فرمایا ان 3 روزوں کا اہتمام کرو. اور اس کے بعد تیسری بات کہا اللہ کے نبی نے سونے سے پہلے ہمیشہ وتر ادا کر لیا کرو. سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لیا کرو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے جب سے مجھے وصیت کی آج تک میں ان 3 چیزوں پر عمل کر رہا ہوں. 3 باتوں کی پابندی میں کر رہا ہوں. سبحان اللہ. مثالیں بہت زیادہ میں لکھ کر لایا تھا میں. وقت جو ہے ختم ہو رہا ہے اس لیے میں 2 مثالیں میں بتا ہی رہا ہوں محترم حاضرین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو عمل کرنے کا جذبہ بتایا، طریقہ بتایا، وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے مسلسل مداومت کے ساتھ عمل کرتے رہے، اس پر ہمیشگی کے ساتھ عمل کرتے رہے، اگرچہ کہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. رمضان جیسے ہی گیا مسجدیں جو ہے ویران ہو گئی، خالی ہو گئی. لوگ کہنے لگے بتانے والے رمضان کا مہینہ مہمان بن کر کے آیا اور مہمان گیا. رمضان کا مہینہ مہمان بن کر گیا تو اس کے پیچھے مہمان بھی چلے گئے. مہمان اور باقی کون رہ گئے؟ گھر والے رہ گئے. جو پابندی کے ساتھ مسجدوں میں لگے رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، نمازوں میں، وہ گھر والے ہیں. جو رمضان کے مہینے میں ہوا کی رفتار سے آئے اور پھر چلے گئے آندھی کی رفتار سے، وہ مہمان ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر ویسے جائیں گے آپ کے گھروں سے برکتیں بھی ویسے چلی جائیں گی، اللہ کی رحمتیں بھی دور ہو جائیں گی. اس لیے کہ اللہ کا اصول ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تو مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کرتا ہوں. جو اسے یاد کرتے ہیں اللہ اسے یاد کرتے ہیں. جو اس کے قریب ہوتے ہیں اللہ اس کے قریب ہوتے ہیں. جو اس سے مانگتے ہیں اللہ اسے دیتے ہیں. جو اس کے گھر کو ویران کر دے اس کے گھر میں برکتیں کیسے آ سکتی ہے؟ جو اس کے گھر سے رحمت سے دور ہو جائے اس کی زندگی میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. میرے بھائی اسے ایک مثال کے ذریعے بتا کر اپنی بات کو بھی ختم کرنا چاہتا ہوں. بڑی تاریخی اور سیرت کی کتابوں سے مثال لی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا جس دن پیر کا دن، اللہ اکبر، مدینہ کے اندر سمجھو کہ قیامت کا منظر ایسے معلوم، صحابہ کہتے ہیں ایسے معلوم ہوتا کہ قیامت واقع ہو گئی ہے. نفسا نفسی کا عالم، پریشان. پیارے نبی کا انتقال ہو گیا. اس دوران میں کیا ہو گیا؟ عمر رضی اللہ عنہ تلوار نکال کر پھر رہے مسجد نبوی کے اندر. خبردار اگر کوئی یہ کہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. آپ کا انتقال نہیں ہوا ہے، آپ واپس آئیں گے. جیسے موسیٰ علیہ السلام طور پر جا کر واپس آئے ایسے آپ بھی واپس آئیں گے. آپ کا انتقال نہیں ہوا ہے. جوش میں ہیں، اب کوئی زبان نہیں کھول رہا ہے. صحابہ پہلے ہی صدمے میں ہیں کہ پیارے نبی کا انتقال ہو گیا ہے، پریشان ہیں. اور یہاں دوسری آزمائش کہ عمر جو ہے تلوار نکالے پھر رہے ہیں. کوئی خبردار اگر کوئی کہے کہ آپ کا انتقال، میں گردن اڑا دوں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود نہیں تھے، کہیں باہر تھے. اطلاع ملی، جلدی آئے، دیکھا کہ مسجد نبی کا منظر عجیب ہے.
کسی سے گفتگو نہیں کیا انہوں نے، سیدھے عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں گئے، داخل ہوئے، سلام کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کو یمنی چادر سے ڈھکا گیا تھا، وہ چادر ہٹائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو موت لکھ دی تھی وہ موت واقع ہو گئی ہے، اور اس کے بعد چادر سے آپ کے چہرے کو ڈھک دیا۔ مسجد نبوی کے اندر آئے، مسجد نبوی کے اندر آ کر کے حضرت عمر سے کچھ خطاب نہیں کیا، ممبر پر چڑھ گئے اور کھڑے ہو کر کے انہوں نے جو خطبہ دیا، سبحان اللہ کیا پیارا خطبہ دیا، انہوں نے کہا خطبہ دیتے ہوئے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، کہا کہ جو آدمی آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، وہ کان کھول کر سن لے کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے، اور جو آدمی آج تک اللہ رب العالمین کی بندگی کرتا رہا وہ کان کھول کر سن لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت کریمہ پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، وہ آیت کریمہ پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تلوار لے کر گھوم رہے تھے، جو جذبے میں تھے، جیسے ہی یہ خطبہ سنا، قرآن مجید کی آیت کریمہ سنی، انہوں نے اپنے تلوار کو نیام میں رکھ لیا اور کہا کہ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ابھی ابھی اتر رہی ہے، ابھی ابھی نازل ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں سب خاموش ہو گئے۔ یہ واقعہ آپ احباب کے سامنے رکھ کر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے رمضان کی بندگی آج تک کرتے رہے، آپ رمضان کی عبادت اگر آپ کرتے رہے، کان کھول کر سن لو کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا ہے، اور جو آدمی اللہ رب العالمین کی بندگی کرتا رہا اور کر رہا ہے، اور کان کھول کر سن لے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، لہذا ہم کو بندگی اللہ کی کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کی کرنی چاہیے، ہمیشہ کرنی چاہیے، ہر حال میں ہمیں کرنی چاہیے، صرف رمضان میں نہیں بلکہ سال کے 12 مہینے زندگی کی آخری سانس تک ہم کو عبادت کرنی ہے۔ عبادت صرف رمضان تک نہیں، موت تک ہے میرے بھائیوں، موت تک ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی سے فرمایا سورہ ہجر میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی آپ اپنے رب کی بندگی کریں، کرتے رہیں، کب تک؟ زندگی کی آخری موت تک آپ کو اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ کسے حکم ہے؟ پیارے نبی کو، خطاب آپ سے ہے لیکن یہ حکم سارے مسلمانوں سے ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں آخر میں دعا کرتا ہوں، رب ذوالجلال ہم تمام کو جیسے رمضان کے مہینے میں ہم نے عبادت کی، جیسے رمضان کے مہینے میں جوش اور جذبے کے ساتھ مساجد کو ہم نے آباد کیا، اللہ تعالیٰ بقیہ 11 مہینوں میں بھی مساجد سے ایسے ہی تعلق جوڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، مساجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، راتوں میں اٹھ کر کم سے کم 2 رکعت نماز، کم سے کم 2 رکعت قیام اللیل تہجد کی شکل میں ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں جیسے پروردگار تو نے ہم پر رحمتوں کا نزول فرمایا، اے اللہ بقیہ 11 مہینوں میں بھی اے اللہ تو اپنی رحمتوں کا نزول ہم پر فرما، برکتیں عطا فرما، رحمتوں سے مالا مال فرما، خیر کے فیصلے فرما، رحمتوں کے فیصلے فرما، برکتوں کے فیصلے فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔